کیوں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ سب تعریفوں کا مالک اللہ، تو یاد رکھیں اگر سب سے ایک ذرہ نکال لیا جائے، سب سے ایک ذرہ نکال لیا جائے تو سب کو سب نہ کہیں گے، سب کو اس وقت سب کہیں گے جب سب میں سب کچھ ہو۔ تو اللہ نے اپنی حمد بیان کرتے ہوئے فرمایا سب تعریفوں کا مالک اللہ۔ تو معلوم ہوا وہ ذات سب جگہ موجود ہے، کیونکہ یاد رکھیں تعریف جہاں سے نکلتی ہے، تعریف جہاں سے نکلتی ہے، تعریف والا وہیں موجود ہوگا تو تعریف نکلے گی۔ کوئی آدمی کو ملے تو کہتا ہے جناب کی کیا تعریف ہے، اگر وہاں کوئی نہ ہو تو کھڑے ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ جناب کی کیا تعریف ہے، وہاں تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا سب تعریفوں کا مالک اللہ۔ تو یاد رکھیں آپ کے دماغ کی رسائی وہاں تک ہو یا نہ ہو، سب کو سب اس وقت کہیں گے جہاں تک آپ کے دماغ کی رسائی ہے وہ بھی موجود، اور جہاں تک آپ کے دماغ کی رسائی نہیں وہاں بھی وہ موجود۔ چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مشرق ایک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مغرب ایک ہے۔ جو مشرق ایک ہے، اگر کسی کا جی چاہے کہ مشرق کو دیکھو اور مشرق کی طرف وہ چل پڑے تو چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ یاد رکھیں اربوں خربوں سال اگر اسے عمر مل جائے وہ آدمی نہ مرے تو اربوں خربوں سال تو بیت جائیں گے مگر مشرق نہیں آئے گی۔ اگر وہی آدمی جہاز میں بیٹھ جائے اور جہاز میں اربوں خربوں سال کا ایندھن ہو، خراب نہ ہونے والا جہاز ہو، عمر ختم نہ ہونے والی ہو، تو یاد رکھیں اربوں خربوں سال جہاز اڑتا رہے گا، مشرق نہیں آئے گی۔ لیکن جو مشرق نہیں آئے گی وہاں بھی وہ ذات موجود ہے، وہ ذات وہاں بھی وہ ذات موجود ہے۔ یہی حال مغرب کا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے، مگر قرآن نے یہ بات نہیں کی۔ قرآن نے کہا رب المشرقین، کئی مشرقوں کو پالنے والا۔ اب یہاں قابل غور بات ہے کہ کئی مشرقوں کو پالنے والا، جو چیز پل رہی ہے وہ لا متناہی ہے، جو چیز پل رہی ہے اس کی حد نہیں، جس کی مخلوق لا متناہی ہو بنانے والا کتنا لا متناہی ہوگا۔ جبکہ مشرق کئی مشرق ہیں، جبکہ مغرب کئی مغرب ہیں، جس کی مخلوق کی حد نہ ہو، خالق کتنا بے حد ہو۔
ہر آدمی تسلیم کرتا ہے، اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ بات بتائی کہ سمندر کا کنارہ نہیں ہے، سمندر خالق نہیں، سمندر مخلوق ہے۔ جب مخلوق جس کی گواہی میں خود خدا نے فرمایا کہ محمد شاہد ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ دیوار تک خدا ہے، دیوار کے اندر خدا ہے، دیوار کے پار خدا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب تحت سرا عرش اولا خدا موجود ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے آج تک خدا کو مانا ہے، آپ نے آج تک خدا کو مانا ہے تو محمد رسول اللہ کے کہنے پر مانا ہے۔ اور جس کے کہنے پر مانا ہے، جس کے کہنے پر مانا ہے، اس کے بارے اگر کوئی آدمی کہے کہ محمد دیوار تک دیکھتا ہے، محمد دیوار کے اندر نہیں دیکھتا، اگر محمد دیوار کے اندر نہیں دیکھتا تو تجھے کس نے بتایا کہ دیوار کے اندر خدا ہے؟ اگر تو مانتا ہے کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، جہاں تک میرے دماغ کی رسائی ہے وہ ہے، اور جہاں تک میرے دماغ کی رسائی نہیں وہ موجود ہے۔ اگر تو یہ بات مانتا ہے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ محمد دیکھتا ہے، دیوار تک دیکھتا ہے، دیوار کے پار دیکھتا ہے، وہ مشرق مغرب شمال جنوب تحت سرا عرش اولا دیکھتا ہے۔ کیوں کہ خود خدا نے فرمایا یہ میرا شاہد ہے، سلطانی گواہ ہے۔ اب جو حمد میں لامتناہی ہو اور جو گواہی میں لامتناہی ہو، اس کی کیا تعریف ہم کر سکیں گے؟ جس کی آنکھ کے آگے خدا نہ چھپا، جس کی آنکھ کے آگے خدا نہ چھپا، اور کہاں تک خدا ہے؟ ارے بھائی، جہاں تک خدا کی خدائی ہے تجھے ماننا پڑے گا کہ وہاں تک محمد کی مصطفیٰ ہے۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان اولیاء، آستان عالیہ مدینہ شریف۔ دیکھ لیں، میں حمد سے اور رسالت دونوں کو بیان کرنے سے عاجز ٹھہرا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے شعر یاد آ رہے ہیں، کہاں پاؤں کہاں پاؤں کہاں پاؤں یار، بدلی موست فیسا غورس، کر کر سوچ بچار، کھوج سراغ نہ پایا پتا، آخر بیٹھے ہار، غوث قطب سب مرسل، غوث قطب سب مرسل، رو رو کرن منادی، لا یدرک الابصار، کوئی ایسی بس نہیں جو تجھے پا سکے۔ غوث قطب سب مرسل، رو رو کرن منادی، لا یدرک الابصار، آنکھ فرید نمانا بھولا، تو وچ کون قطار، فرید تو کون سی قطار میں ہے کہ اس کی باتیں کرتا ہے؟ بس میں بھی یہی کہوں گا، نہ حمد بیان کر سکتا ہوں اور نہ رسالت بیان کر سکتا ہوں، مگر کچھ باتیں جو خدا نے کی، ان کچھ میں سے کچھ
میں سے بھی کچھ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور عجیب سی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا والتین، پہلی بات عجیب ہے کہ اللہ نے فرمایا والتین۔ جب اللہ نے فرمایا نا والتین، تو والتین کسے کہتے ہیں؟ والتین انجیر کو کہتے ہیں، بازار میں یہ بکتی ہے، اس کا درخت ہوتا ہے، آپ نے شاید کھائی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا والتین، مجھے انجیر کی قسم۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے قسم اٹھائی اور انجیر کی قسم اٹھائی، جبکہ اگر آدمی قسم اٹھائے تو خدا کی قسم اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، قسم ہمیشہ اعلیٰ اور بالا جو چیز آپ کی نظر میں ہوگی آپ اس کی قسم اٹھانے گے، لیکن اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے انجیر کی۔ اب سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا اللہ، لامتناہی، بے حد، لیکن قسم اٹھائی اور ایک پھل کی اٹھا دی، جو پھل بازار میں بکتا ہے۔ تو آدمی حیران رہ گیا کہ کیوں قسم اٹھائی اس نے، اور قسم بھی اپنی اٹھاتا، مدینے کی اٹھاتا، نبی کی اٹھاتا، لیکن اس نے ایسے نہیں کیا۔ جو چیز ہماری نظر میں چھوٹی سی نظر آتی ہے اس کی قسم اٹھائی، معلوم ہوا ہماری نظر میں وہ چھوٹی ہوگی، اگر خدا کی نظر میں وہ چھوٹی ہوتی تو وہ قسم نہ اٹھاتا۔ معلوم ہوا کوئی بات تو ہے جس نے انجیر کی قسم اٹھائی، کوئی تو بات ہے۔ اب تھوڑی سی بات اس طرح چلتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے کہ اس نے انجیر کی قسم اٹھائی۔ تو یاد رکھیں، قصہ تو بڑا طویل ہے، میں اسے مختصر کر رہا ہوں کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام یہ دونوں رہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قصہ سنا ہوگا، آدم علیہ السلام کا سنا ہوگا۔ جب بات تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا آدم، میں نے تجھے بہت عزت دی تھی، میں نے کہا تھا اس گندم کے دانے کے قریب نہیں جانا، تو چلا گیا، جو خلت میں نے تجھے بادشاہوں والا دیا ہے یہ اتار دیا اور جنت سے نکل جائے۔ آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، جب کپڑے اتر گئے تو بہت پریشان ہوئے۔ اب دونوں جنت میں پھر رہے ہیں اور ہر درخت کے پاس گئے کہ کوئی پتے دے دے، ہم اپنا پتے نہ دیے، اور ہر درخت نے یہ کہا کہ تجھے آج پتے دینے سے تو ہماری بربادی ہوگی، خدا ہم سے ناراض ہوگا، خدا جانے تجھے اس نے جنت میں نکالا ہے تو ہمیں بھی نکال دے۔ لیکن جب چلتے چلتے انجیر کے درخت کے پاس گئے آدم علیہ السلام، تو جا کر کہا، اپنا حوصلہ کیا اور اس نے کہا میرے پتے لے لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پتے لیے، اماں حوا نے پتے لیے، اپنا جسم ڈھانپا۔ جیسے ہی جسم ڈھانپا اللہ نے فرمایا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں نے ان کو منع کیا، انہوں نے گندم دانہ کھایا تو میں نے ان کو جنت سے باہر کر دیا، کہ تو نے ان کا ساتھ دیا، اب تو بھی جنت سے باہر جا اور اس تنے سے اکھاڑ کر اس دنیا میں پھینک دیا۔
بڑی ٹائم گزرتا رہا، 40 سال گزرے۔ 40 سال کے بعد میدان عرفات میں جبل رحمت پر اماں حوا اور بابا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ وہاں روئے، گر گڑائے، نوافل پڑھے، توبہ کی، اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اللہ نے معاف کیا، اس وقت خود اللہ نے فرمایا کہ تمام درختوں نے پتے نہیں دیے تھے، تو نے محمد کے نور کو دیکھ کر پتے دیے تھے۔ میں تجھ سے اب محبت کرتا ہوں، اور محبت کی وجہ سے آج میں تیری قسم اٹھا رہا ہوں کہ والتین مجھے انجیر کی قسم۔ قابل غور بات ہے، قسم پریشانی میں اٹھائی جاتی ہے، اور مجھے کہنے دیجئے تھانوں میں اٹھائی جاتی ہے، برادری میں اٹھائی جاتی ہے، میٹنگ میں اٹھائی جاتی ہے۔ جب آدمی مکمل پریشانی میں گھر جائے اور اس پریشانی سے نکلنا چاہے تب قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ بھی پریشان ہوتا ہے، تو جب وہ پریشان نہیں ہوتا تو اس نے کیوں قسم اٹھائی؟ تو اس کا جواب اس نے کیا دیا؟ اس نے کہا قسمیں تم سمجھتے ہو پریشانی اور مجبوری کی ہوتی ہیں، یاد رکھ قسمیں محبت کی بھی ہوا کرتی ہیں، قسمیں محبت کی بھی ہوا کرتی ہیں۔ آدمی کے بازو کو پکڑا اور کہا مجھے تجھ سے پیار ہے، یہ کہہ کر کہنے لگا ایمان سے بڑا پیار ہے، خدا کی قسم بڑا پیار ہے۔ اب یہ قسمیں جو اٹھا رہا ہے یہ محبت کی وجہ سے اٹھا رہا ہے، تو اللہ نے محبت کی وجہ سے کہا والتین مجھے انجیر کی قسم۔ لیکن بات یہ ہے جب بھی قسم اٹھائی جاتی ہے کوئی کام تو ہوتا ہے، کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے تجھے پیار ہے، تو نے پیار کی وجہ سے قسم اٹھائی، لیکن اس کی اندر وجہ کیا ہے وہ تو مجھے بتا۔ وجہ نہیں بتائی، دوسری قسم اٹھا دی۔ پہلے کہا تھا والتین، پھر کہہ دیا والزیتون، دوسری قسم اٹھا دی۔ آدمی حیران ہو گیا، میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ تو نے ایک درخت اور پھلدار درخت کی قسم اٹھائی، مگر قسم کیوں اٹھائی؟ چلو وہ بات ظاہر ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے تو نے قسم اٹھائی۔ یہ انجیر کے پتے آدم علیہ السلام کے ساتھ لگے تھے، اور آدم علیہ السلام کے اندر محمد کا نور تھا، تو تو نے اس محبت کی وجہ سے قسم اٹھائی، کوئی نسبت ہے، لیکن تو نے تو آج پھر زیتون کی قسم اٹھائی۔ تو جب آدمی پریشان ہوا، اللہ تو نے زیتون کی قسم اٹھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا تجھے معلوم نہیں کہ زیتون کا جو آئل ہے، جو اس کا تیل ہے، اگر کوئی چیز کسی آدمی کی شریان بند ہو جائے اور مالش کرے تو شریان جو ہے اس کا خون چل پڑتا ہے، اور جو چیز رکی ہو وہ کوئی پانی اگر رک جائے تو وہ ناپاک ہے، اگر چلتا رہے تو وہ پاک ہے۔ تو یہ خون کو رواں کرتی ہے، یہ ایسے رواں نہیں کرتی، اس پر میرے محمد کی نظر ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس نسبت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی قسم اٹھائی۔ اللہ نے تو نے قسم کیوں اٹھائی؟ ہمارے جی میں خیال آیا ابھی تو نے قسم کیوں اٹھائی؟ اس نے پھر تیسری قسم اٹھائی۔ پہلے کہا تھا والتین، پھر کہا تھا زیتون، اب والتین والزیتون کے آگے پھر فرمایا وطور سینین،
تیسری قسم اٹھائی وطور سینین، جہاں موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اللہ کو ملنے کے لیے، اور تجلی اللہ ڈالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تجلی کو دیکھتے تھے۔ جس پہاڑ پر تجلی ڈالی گئی آج اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہا، اس پہاڑ کی کیا حکمت ہے، یہ تو پتھر ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میری تجلی کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں ایک درجے سے نور نکال کر میں نے پہاڑ پر گرایا، وہ پہاڑ جل کر سرما بن گیا۔ تو اس پہاڑ سے مجھے اس لیے محبت ہے، اس پہاڑ سے اس لیے مجھے محبت ہے کہ اس پر محمد کا نور گرا ہے۔ اللہ یہ بتا، تو نے تیسری قسم اٹھا دی، یہ تو فرما کہ قسم اٹھائی کیوں؟ بس ہمارے جی میں یہ خیال آیا، اس نے پھر چوتھی قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین۔ قرآن اتر رہا ہے مکے میں، سرکار مکے میں بیٹھے ہیں، یہ آیا مبارک مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس امن بھرے شہر کی قسم، محبوب اس جہاں تو بیٹھا ہے، اس امن بھرے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین، اس بلد امین بھرے کی قسم، اس شہر بھرے امن کی قسم۔ آدمی حیران ہوا، ایک قسم اٹھائی، دوسری اٹھائی تھی، پھر تیسری اٹھائی تھی، اب چوتھی اٹھا دی، اور جب چوتھی قسم اٹھائی تو عجیب سی قسم اٹھائی، یہ نہیں کہا کہ اس شہر کی قسم، تھوڑی سی قید لگائی، کہا اس امن بھرے شہر کی قسم۔ معلوم ہوا مکے میں امن بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، عتیبہ بیٹھا ہے، اگر میں قسم اٹھاؤں تو ان کی قسم بھی ساتھ اٹھا جاؤں، میں تو پیچھے جتنی قسمیں اٹھاتا آیا ہوں نسبت کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ تو جب میں نے پہلے تین قسمیں جو میں نے اٹھائی ہیں وہ نسبت کی وجہ سے اٹھائی ہیں، اب میں نسبت کو کیوں چھوڑوں؟ بس محبوب تیرے اندر امن ہے، محبوب تیرے اندر امن ہے، اور جو آدمی تیرے ساتھ اٹیچ ہے اس میں امن ہے، اور جو تجھ سے اٹیچ نہیں، تجھ سے تعلق نہیں رکھتا، ان میں امن نہیں ہے۔ یہ بتائیں، میں نے چار باتیں، میں نے چار باتیں کی اور چار قسمیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اب قابل غور بات ہے کہ پھر پوچھا گیا، دماغ میں خیال آیا، ایک قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، چوتھی قسم، لیکن یہ قسم کیوں؟ یہ قسم کیوں؟ تو اللہ مجبور نہیں، چلو تو نے محبت کی قسم اٹھائی، تو نے نسبت کی قسم اٹھائی، تو نے انجیر کی قسم اٹھائی تو نسبت تھی، زیتون کی اٹھائی تو نسبت تھی، پہاڑ کی قسم اٹھائی تو نسبت تھی، مکے شہر کی قسم اٹھائی تو نسبت تھی، لیکن قسمیں جو اٹھا رہا ہے، بات تو بتا، بات کیا ہے؟ اب عجیب سی بات کی اللہ نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، آگے فرمایا لقد،
लक़द का मतलब है तहकीक। तहकीक का क्या मतलब है? जो बातें कर रहा हूं सच्ची बातें, पक्की बातें, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ये तूने कैसी बात की? कोई एक कसम उठाए उस पर भी आदमी यकीन करता है। तूने एक कसम, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 4 कस्में उठाकर फिर तूने ये कहा कि जो बात करने वाला हूं उसमें शक की गुंजाइश नहीं है, तू मेरी बात मान। आदमी हैरान रह गया कि वो कौन सी बात है जिस पर उसने 4 कस्में उठाई और 4 कस्में उठाने के बाद फिर कहा लक़द, पक्की बात है जो मैं कर रहा हूं, उसमें शक की गुंजाइश नहीं। अच्छा अल्लाह बता वो बात क्या है? 4 कस्में उठाने के बाद तूने कहा जो मैं बात कर रहा हूं वो पक्की है, बात तो बता। फिर अल्लाह बोला, अल्लाह ने फरमाया लक़द के बाद फरमाया खलक़नाल, आदमी के अंदर की कोई बात करना चाहता है, आदमी के अंदर की कोई बात करना चाहता है, जो आदमी के अंदर की बात करना चाहता है उसके लिए उसने कस्में उठाई। अच्छा बात तो बता अंदर क्या है? लक़द खलक़नाल इंसाना फी हसन, हसन कहते हैं खूबसूरत, आसम कहते हैं बड़ा खूबसूरत। इतनी बड़े कस्में उठाई और क्या कहा? फरमाया तू मेरी मखलूक, मैं तेरा खालिक, मगर तू अंदर से बड़ा खूबसूरत। अब मैं ये कहूंगा बनाने वाला तेरी बात करे और तेरे बातिन के हुस्न की बात करे और 4 कस्में उठाए और फिर कहे मैं जो बात करने वाला हूं उसमें शक की गुंजाइश नहीं, तो तू खुद सोच रहे तू अंदर से कितना खूबसूरत होगा। लक़द खलक़नाल इंसाना फी आसन, फी आसन है, फी आसन, फिर तकवीम, मुकम्मल कर दिया तुझे अंदर से मैंने, बड़ा खूबसूरत बना। खिताब खत्म हुआ, अब इसकी तशरीहात है। अफसोस, सद अफसोस कि तू किसी और की तरफ तवज्जो करके उसका आशिक हो रहा है। खुदा ने तेरे हुस्न को बयान करने के लिए 4 कस्में उठा ली और तू अभी तक अपने अंदर नहीं झांकता। खुदा जाने तू कितना खूबसूरत होगा कि उसने 4 कस्में उठाई और फिर कहा जो मैं बात करने वाला हूं वो पक्की सच्ची, उसमें शक की गुंजाइश नहीं, तू अंदर से बड़ा खूबसूरत। एक आदमी ने लाहौर से, एक आदमी ने बोला लाहौर से, जिसे लाहौर का कलंदर कहते हैं, उसने कहा अगर तू चाहता है कि खूबसूरती देखूं फिर दूसरी तरफ क्यों माइल होता है? जब उसने कस्में उठाकर बताया कि तू खूबसूरत है तो फिर तू अपने अंदर झांक। तो क्या कहा? कहा अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अब मेरा जी चाहता है कि कुछ सराइकी बोलूं। ख्वाजा गुलाम फरीद बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अपनी हकीकत बोल तू, समझ आई बात? अपनी हकीकत बोल तू,
گول کہتے ہیں ڈھونڈنے کو، اپنی حقیقت گول تو بے گناہ سنو پھول تو، کسی اور آدمی کو جانچنے پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی حقیقت گول تو بے گناہ سنو پھول تو، رکھ یاد سادہ بول تو، جو بات میں کر رہا ہوں اس بات کو توجہ سے سن، فرید کہہ رہا ہے، اپنی حقیقت بول تو بے گناہ سنو پھول تو، رکھ یاد سادہ بول تو، آنی نہ شک، اس بات میں شک نہ داخل کرنا، آنی نہ شک ہے محض بک، یہ پکی بات کر رہا ہوں، فرید کہہ رہا ہے، کیوں کہ یہ قرآن نے کہا۔ تو یاد رکھے یہ قرآن اور نسبتوں کی قسم اٹھا کر بیان کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ نسبتیں جو بیان ہو رہی ہے یہ محمد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر انجیر کی بات ہوئی تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے، اگر زیتون کی بات ہوئی تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے، اگر پہاڑ کی بات ہوئی تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے، اگر مکے کی بات ہوئی تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ ارے بھائی یہ تو نسبتیں تھیں، ان کی قسم اٹھائی اور پھر یہ بتایا تو خوبصورت ہے۔ اگر تو نے یہ خوبصورتی محمد رسول اللہ کے کہنے پر اپنی زندگی گزار دی، اور خدا جانے پھر تیری نسبت خدا کے ساتھ کیا ہوگی اور وہ تجھ سے کیا محبت کرے گا۔ کوشش کیجئے کہ کثرت سے درود پڑھنے کا ٹائم ہے، آگے پیچھے ضرور پڑھیں، لیکن یہ مہینہ جو میلاد شریف کا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان سے درود جو ہے نا وہ چلتا رہے۔ اور یاد رکھیں میں یہ کہوں گا، خدا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، عمرے نہیں کرتا، ارے بھائی درود بھیجتا ہے۔ وہ بھی تو ایک کام کر رہا ہے، لیکن جو کام وہ کر رہا ہے وہی کام کہہ رہا ہے کہ تم کرو۔ لیکن یاد رکھیں جب اسے نسبت اتنی عزیز ہے کہ اس نسبت کی قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے، اگر تو اس کے ساتھ نسبت بنے گا تو کیا خیال ہے پہاڑ سے تیری شان کم ہوگی، انجیر سے تیری شان کم ہوگی، زیتون سے تیری شان کم ہوگی؟ ارے بھائی کوئی تو چیز ہے۔ اس نے کہا مکے امن بھرے کی قسم، کیا مطلب ہے کہ محمد کریم تیرے اندر امن ہے اور جو تجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان میں امن ہے۔ میں ان کی قسم اٹھاتا ہوں، پورے مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس میں تو عتبہ عتیبہ اور ابو جہل بیٹھے ہیں۔ اگر تیری نسبت تو نے کلمہ پڑھا، اسی کو ایک بار پھر سنیے، ایک اور شاعر نے کہا نفس پلید پلید کتاب اصل پلید نہ حاصل۔ یہ قصور سے بول رہے ہیں، بولے شاہ صاحب بول رہے ہیں۔ اس نے کہا جو اندر خوبصورتی ہے وہ تو بڑی اعلیٰ تھی، لیکن ہم نے اسے خراب کیا، اس کے اوپر کوئی گندگی ڈالی ہے۔ نفس پلید پلید کتاب اصل پلید نہ حاصل۔ ہم تو پاک تھے، تو کوشش کیجئے درود پاک کی کثرت کیجئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی ہیں کہ حمد بے حد ہے، رسالت بے حد ہے، یہ بھی کہوں گا آسمان بے حد ہے، یہ بھی کہوں گا کہ سمندر کا پانی بے حد ہے، میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی ایک درخت کی گٹھلی لے لے، اسے کاشت کرے، درخت نکل آتا ہے، اور اس درخت کے ساتھ ہزاروں گٹھلیاں لگتی ہیں، معلوم ہوا درخت بھی بے حد ہوا، ہر درخت بے حد ہوا،
اور مجھے کہنے دیجئے آپ کی پشت میں ایک قطرہ ہے، اس میں ایک بندہ ہے، اس بندے کی پشت میں کئی قطرے ہیں، ہر قطرے میں ایک بندہ ہے، ایک بندے کے اندر پھر کئی قطرے ہیں، ہر قطرے کے اندر پھر ایک بندہ ہے، ایک بندے کے اندر پھر کئی قطرے ہیں۔ ارے بھائی جو تو حد میں نظر آتا ہے تو بھی بے حد ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے جب اس نے تمام مخلوق کو بے حد کیا، کوئی ایسی ذی روح چیز تجھے نظر نہ آئے گی جو حد میں ہو، ہر چیز تو ہو بے حد اور میلاد ہو حد میں۔ یہ بات اچھی ہے؟ یہ بات بھی اچھی نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر تو نے اس پر عمل کیا تو یاد رکھ میلاد بے حد ہو جائے گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ پوچھ لے لوگوں سے کہ سرکار اٹھے کیسے تھے، سرکار بیٹھے کیسے تھے، سرکار نے کرتا کیسے پہنا تھا، سلوار کیسے پہنی تھی، جوتا کیسے پہنا تھا، اسے اتارا کیسے تھا، سوئے کیسے تھے، اٹھے کیسے تھے، لوگوں کو کیسے ملے تھے، کیسے ان کا ملنا تھا، خوشی میں کیسے، غمی میں کیسے، تجارت کیسی تھی، لین دین کیسا تھا، سفر کیسا تھا، حضر کیسا تھا، گھر کے حالات کیسے تھے۔ تو یاد رکھیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی کہ وہ آپ نے نہ کی ہو۔ میدان عرفات میں سرکار نے آخری خطبہ دیا اور سرکار نے فرمایا کیا میں نے دین مکمل پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا دین پہنچانے کا حق ادا کر۔ اب تو ایک گھڑی ایسی نہیں، ایک گھڑی ایسی نہیں جس گھڑی میں آپ دین سے باہر نکلیں اور گزارا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو پیر صاحب نے خطاب سنا دیا، اب ہم دیندار بن جائیں تو دنیا داری کون کرے گا؟ ارے بھائی دنیا داری تو وہ سکھا گئے، اب تو دنیا داری ختم ہو گئی، اب تو رہ ہی سارا دین گیا۔ تجارت کیسے کرنی ہے، کیسے لین دین کرنا ہے، دین مکمل، اور مکمل کو اس وقت مکمل کہیں گے جب مکمل سے باہر جانے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ کو لیٹرین جانے کا طریقہ بتا دیا گیا، پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا گیا، پانی کو کیسے استعمال کرنا ہے، نہانا کیسے ہے، سرما کیسے لگانا ہے، دستار کیسے باندھنی ہے، تیل کیسے لگانا ہے، کوئی ایک چیز آپ کو ایسی نہ ملے گی جو دین میں نہ ہوگا۔ مکمل دین جب مل گیا تو اب تو 24 گھنٹے آدمی دین میں رہے گا، اب تو دین سے باہر جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو جب دین مکمل اور تو دین میں رہے اور 24 گھنٹے دین میں رہے اور تیرا سونا نیند وہ بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، تو بتا جب نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے یہ میلاد نہیں تو پھر کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ۔ بس یہ کہوں گا کہ دین میں مکمل داخل ہو جائیں۔ آپ کے پاس جو دین آیا وہ مکمل ہے، وہ نامکمل نہیں، اور ایک ساتھ کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور سنیے، اگر ایک ساتھ کے لیے آپ کو
باہر جانا پڑے اور گزارا نہ ہو پھر تو دین نہ مکمل ہوا۔ دین تو مکمل ہے، تو جب مکمل ہے تو ایک ساتھ کے لیے آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی نہ کریں، ہر ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، ہر ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کو ایک ایک قدم پر 70 شہید کا ثواب ہو رہا ہے۔ آپ سلوار پہن رہے ہیں، آپ نے پہلے دائیں ٹانگ داخل کی، پھر بائیں ٹانگ داخل کی، اب جتنی دیر سلوار پہنے رہیں گے آپ کو 1 سیکنڈ میں 70 شہید کا ثواب ملے گا۔ آپ نے سرما لگایا، پہلے دائیں آنکھ میں لگایا، پھر بائیں آنکھ میں لگایا، اب جتنی دیر سرما رہے گا آپ کو 1 سیکنڈ میں 70 شہید کا ثواب ہوگا۔ کیا بات کی تھی علامہ اقبال نے، ہر لحظہ ہے مومن کی، نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ آدمی جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں قرآن پر پورا عمل کر رہا ہے، وہ قرآن خاموش ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، اس کی ہر ادا قرآن کی تشریح ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم اپنے کام سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ بس بچوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، گھر والوں کو بھی یہ بتائیں کہ گھر کیسے داخل ہونا چاہیے، لیٹرین میں کیسے داخل ہونا چاہیے، تاکہ میلاد بے حد ہو جائے۔ صرف اسی مہینے میلاد نہیں ہے، جس وقت آپ محمد رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں یہی تو میلاد ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی کثرت کریں اور یاد رکھیں جتنے آپ عمل کرتے ہیں ہر عمل فرشتے محفوظ کرتے ہیں، مگر درود ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق سرکار کے ساتھ، اور سرکار آپ کا درود سنتے ہیں، اور سرکار آپ کو دیکھتے ہیں، اور سرکار نے یہ باتیں چھپا کر نہیں رکھی، سرکار نے واضح فرمایا نماز مومن کی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک گلاس پانی کا بھرا پڑا ہو، اسے ہاتھ لگائیں گے تو معلوم ہوگا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ آپ لاہور میں نماز پڑھیں اور سرکار فرمائیں مومن کی نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، معلوم ہوا آپ کی نماز کو وہ دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے۔ کوشش کیجئے دن میں 5 مرتبہ سرکار جو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کریں، صلاۃ و سلام پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے درود کی کثرت کیا کریں، حضور کی اتباع کیا کریں، اور والہانہ ان سے محبت کو بڑھائیں، اور محبت کے بڑھانے کا طریقہ کثرت درود ہے۔ اور یاد رکھیں خدا درود بھیجتا ہے اور سب سے بڑھ کر محبت خدا کو ہے۔ اگر تو خدا کی سنت پر عمل کرے گا تو تجھے محبت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں التجا ہے، جو کچھ میں نے کہا آپ کو، مجھے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا مجیب ہو یا مجیب ہو یا مجیب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔
تطہیر سے یہ پودے اگے آبے تطہیر سے یہ پودے اگے اس گلستان زہرا پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکتے پاکا چاند جس سوہانی گھڑی چمکتے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام پیارے رسول یہ سلام آج زانا دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام سلام الحمدللہ رب العالمین اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اے اللہ تو ہمارا معبود ہے تو ہمارا مقصود ہے اپنی محبت اور معرفت ہمیں عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور در رسول پر بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما میلاد شریف کے صدقے جتنے آدمی یہاں موجود ہیں سب کی حاضری منظور فرما تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما جن کے گھر بچے جوان ہیں ان کے اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما اور جو لوگ مقروض ہیں میلاد کے صدقے ان کی قرض سے اس مرض سے جان چھوٹ جائے اے اللہ میلاد کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور حضور کا دیدار نصیب ہو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا ہر حال کو حضور کی سنت کے مطابق بنا دے کرم فرما مہربانی فرما آج تک تیرے در سے جو کچھ مانگا ہے سب کچھ عطا فرما یا مجیب ہو یا مجیب ہو یا مجیب وصلی اللہ تعالیٰ اے اللہ جتنے پریشانی ہیں سب دور فرما یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جن کی اولاد نہیں اسی مہینے تو اللہ نے بیٹے بانٹے تھے
کسی کے گھر بچی پیدا نہیں ہوئی بیٹے مانتے تھے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ آدمی یہاں موجود ہے تو میں اے اللہ تیری دربار میں التجا کرتا ہوں کہ اسے بیٹے سے سرفراز فرما, اچھا بیٹا عطا فرما, اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو اچھا بنا دے, کرم فرما, مہربانی فرما. آج تک تیرے در سے جو کچھ مانگا ہے سب کچھ عطا فرما. یا مجیب ہو یا مجیب ہو یا مجیب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ. الہی بحرمت حضرت خواجہ غلام حسن شہید ملتانی, الہی بحرمت حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی, الہی بحرمت حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی, الہی بحرمت حضرت شاہ سلیمان توسیع, الہی بحرمت حضرت خواجہ نقش توسیع, الہی بحرمت حضرت خواجہ غوث محمد مہاروی. مجھے حق کہنے کی توفیق عطا ہو, حق سمجھانے کی توفیق عطا ہو, حق دل دماغ میں اتارنے کی توفیق عطا ہو. کما حق کا ہو محبت علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. الہی بحرمت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی شیخ لاسانی. یا مجیب یا مجیب یا مجیب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب.